اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سلام سارے مسلمانوں کو ہے، مومنوں کو ہے، لیکن مسیح دجالیوں کو نہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کرے اور گمراہی سے نکالے، یعنی جماعت احمدیہ کو مسیح دجال کی جو لوگوں نے غلطی سے بیعت کر لی ہے اس سے اللہ تعالیٰ ان کو پاک کرے، آمین۔ اللہ اکبر۔ آپ نے گانا سنا ہی ہوگا کیونکہ فلمی دور ہے۔ مل جو کڑی کڑی زندہ تصویر بنے، زندہ مل جو کڑی کڑی ایک نئی زنجیر بنے، پیار کے رنگ بھرو زندہ تصویر بنے۔ اور پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ کڑی کڑی مل کر ایک چین بن جاتی ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی سنا ہوگا خطرے خطرے سے دریا بھرتی ہے۔ اور پھر ایک ٹرین ہوتی ہے جس کا ایک انجن ہوتا ہے اور ساتھ میں سارے بوگیز ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سب بکھر جائیں تو پہلے انجن کو پکڑنا پڑتا ہے، پھر ایک کے بعد ایک بوگی کو لگانا پڑتا ہے، تب جا کے ٹرین بنتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجن تو صحیح مل جاتا ہے، انجن بھی صحیح حالت میں نہیں ملتا، لیکن جو بوگیز ہوتے ہیں آگے پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن بوگی تو بوگی ہے، اصل انجن چاہیے۔ میں آج آپ کو حدیث کی وہ باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے دنیا گمراہ ہو گئی ہے۔ جس کو سمجھنے کی کوشش تو کرے عالم حضرات، مفتیاں، عالمہ مسلمانوں میں، لیکن وہ پورے ایک جگہ کر کے نہیں سمجھ سکے اور گمراہ ہو گئے، اور اس کو کچھ اور سمجھ لیا گیا۔ وہ حدیث ہے عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی، یعنی مہدی علیہ السلام کی، اور مسیح دجال یعنی کانا دجال کی، یعنی وہ حدیثیں جو مسیح ابن مریم مہدی علیہ السلام کے ظہور کی ہیں اور مسیح دجال کے خروج کی ہیں۔ ان حدیثوں کو آپ پائیں گے صحیح مسلم، صحیح بخاری، ترمذی، مسند احمد بن حنبل، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، نسائی، مشکات اور موطا امام مالک، ان سارے کتابوں میں، اور ساتھ میں بہار الانوار میں بھی، جو کہ پورے پرانے لوگوں کے علماء شیعہ کا جو ہے کلیکشن ہے، اس میں آپ پائیں گے وہ حدیثیں۔ اب دیکھیے، میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے مسیح دجال کے بارے میں اور عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں بتایا گیا، مہدی علیہ السلام کے بارے میں۔ میرا اعلان یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہونے والی باتیں بیان کی ہیں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے بارے میں اور مسیح دجال کے بارے میں، وہ خواب کے ذریعے ہیں، اور خواب یا تو ڈائریکٹ ہوتے ہیں یا پھر اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ دونوں انداز سے دیکھنا چاہیے، یا تو تعبیر پوری ظاہر ہونا چاہیے، یا پھر ویسا ہی جیسا خواب دیکھا گیا ویسے ہی ظاہر ہونا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے، اگر ہم یہ کہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسیح دجال کے بارے میں کہا ہے، عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈائریکٹ اگر وحی کی ہے تو قرآن ہو گیا۔ اگر وہ ڈائریکٹ اللہ نے ان کو وحی کی ہوتی تو وہ تو قرآن کی آیتیں ہو جاتی، تو پھر وحی کا کیا ذریعہ رہا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھائے گئے، ہونے والی باتیں خواب کے ذریعے بیان کی گئیں، یہ ہو سکتا ہے تو ایسا ہی ہے۔ اور خواب ہمیشہ تمثیلی زبان میں ہوتے ہیں، ایک نبوت کی ایک لینگویج ہوتی ہے جس میں تصویریں بتائے جاتے ہیں، علاقوں کے نام بتائے جاتے ہیں، علاقے بتائے جاتے ہیں، لیکن اس کی تعبیر کچھ اور ہوتی ہے۔ آپ انجیل کے اندر پرانی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، انجیل میں ریویلیشن کو اٹھا کے دیکھ لیں، چیپٹر 12، چیپٹر 13 میں بھی ایسے ہی ذکر ہے۔ اور خود تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کے 3 بیان ہیں، یعنی ایک ہی بیان ہے، اس کو 3 انداز سے لکھا گیا ہے حدیثوں میں، کہ وہ آپ تمیم داری کسی کا بیان کر رہے تھے سنا ہوا دجال کے بارے میں، پھر ایک جگہ آتا ہے کہ آپ ڈائریکٹ کہہ رہے تھے۔ تو ساری باتیں میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، یہ تمثیلی زبان میں پیش گوئی ہوئی ہے۔ تو میرا یہ
दावा है, मेरा ये मतलब ऐलान है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल के बारे में और ईसा इब्न मरियम के बारे में ख्वाब के ज़रिए बताया, और एक लंबा ख्वाब है, बहुत लंबा ख्वाब, और उस ख्वाब के थोड़े हिस्से सारे बिखर गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, इन किताबों में 9 किताबों में 10 किताबों में फैल गए। तो अल्लाह ताला ने पहले इन हदीसों को बयान कर दिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, फिर उसके बाद उसको फैला दिया, फिर अब उसके बाद उसको मैं कलेक्शन करके आपको बता रहा हूँ। कुरान पाक में सूरह यूसुफ के अंदर अल्लाह ताला गवाही दे रहे हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने 11 सितारे, चाँद और सूरज को सजदा करते हुए देखा, तो उसकी ताबीर कुछ और निकली। उससे मुराद उनके 11 भाई थे और माँ बाप थे। उसी तरीक़े से जो बादशाह था मिस्र का, उसे ख्वाब में बताया गया 6 दुबली गायें 6 मोटी गायों को खा रही हैं वगैरह, जो भी है आप जानते हैं, या नहीं तो आप चेक कर लीजिए, सूरह यूसुफ पढ़ लीजिए, तो उसकी ताबीर कुछ और निकली। तो हमको कुरान पाक पर ईमान है और हदीसों पर ईमान है, और ख्वाब हमेशा ताबीर उसकी दूसरी होती है जनरली, क्योंकि ख्वाबों की ताबीर भी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, उसकी भी किताब है ताबीरों की किताब। उसमें लिखा है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार देखा कि आपके हाथों में से दूध निकल रहा है। उसके माने क्या हुए? उसके माने कुछ और। एक बार देखा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में कुछ, तो उसकी ताबीर निकली और कुछ। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी है कि ख्वाबों की ताबीर अम्बिया अलैहिस्सलाम का ख्वाब क्यों ना हो, उसकी ताबीर दूसरी होती है, और कुरान पाक ने भी इसकी गवाही दे दी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया क्या समझ रही है ईसा मसीह महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर को और मसीह दज्जाल के खुरूज को, वो ज़रा गौर करना है। तो क्या मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने डायरेक्ट वही के ज़रिए सुनाया? नहीं। अगर सुनाया होता तो वो कुरान हो जाता, और कुरान में दर्ज होता आयतों की शक्ल में। तो क्या फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजकर ये बयान करवाया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अलग से कि मसीह दज्जाल कैसे आएगा और मसीहा कैसे आएगा? नहीं, उनको भेजकर भी ये अल्लाह ताला ने बयान नहीं करवाया। अगर उनको भेजकर बयान करवाया होता तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला कहते कि आज जिब्राइल आए और जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और ये बयान किया है मुझे, ये बताया है मुझे, ये बयान करते थे। मगर ऐसा भी नहीं है। तो फिर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल की पेशनगोई, मसीहा की पेशनगोई, महदी अलैहिस्सलाम की पेशनगोई किस बिना पर की? सवाल ये पैदा होता है, किस बिना पर? क्या वो ज़रिया था आप तक पहुंचाने का वो वही को? वो था ख्वाब। इसकी क्या दलील है? ख्वाब। अगर वो ख्वाब हैं सारे जो होने वाले थे दुनिया ख़त्म होने से पहले, तो उसकी क्या दलील है कि वो ख्वाब हैं? जब हम किताब पढ़ते हैं अलग अलग हदीसों की किताब में, तो आता है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना, और उन्होंने ये कहा कि शाम, कूफा, इराक़, फिर मक्का, मदीना, रुकुन, मुक़ाम, यमनी का ज़िक्र, सुफियानी का ज़िक्र, ज़मीन में धंस जाना, ये सारे बातें आ रहे हैं। लेकिन वहाँ पर ऊपर ये नहीं आ रहा है कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब के ज़रिए बयान हुआ है, सिर्फ बयान आ रहा है। तो दुनिया ये समझ गई जो ये वाक़यात हैं ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किए हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने बयान किए और सच्चे बयानात हैं, और अल्लाह की तरफ से ये सच्चे नबी हैं। अल्लाह की कसम, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं अल्लाह के। उनके क़ौल में, उनके बयान में कुछ भी डाउट करना ही गुनाह अजीम है, काफिर हो जाता है आदमी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सच्चा है। मैं उसी की सदाक़त पेश कर रहा हूँ कि वो सच हुआ है। लेकिन क्या वो ख्वाब हैं? तो उसकी दलील क्या है? उसकी दलील है मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 6 पेज नंबर 418, 419, 417 और
اور بھی کئی ہیں. آپ صرف 419 پیج کے اوپر آتا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے ہوئے کچھ ایسی حرکتیں کی، اپنے ہاتھ اور پیر ہلائے جو پہلے ایسی حرکت نہیں دیکھے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. یعنی ام المومنین نے یہ دیکھا کہ آپ سوتے وقت کچھ ایسی حرکت کر رہے تھے جو کبھی نہیں کرتے، تو آپ نے اٹھ کر بیان کیا. تعجب ہے کچھ لوگ میری امت کے ایک شخص کے لیے کعبہ کا حسد کریں گے جو قریش میں سے ہوگا، اور وہ شخص پناہ لے گا اور بیدا میں پہنچیں گے تو میدان میں دھس جاویں گے. اور پھر اس کی ڈیٹیلز یہ بھی آئی ہے کہ وہ راستہ ہوگا، اس میں کچھ مسافر ہوں گے، کوئی لوگ جان بوجھ کر آئے ہوں گے، کوئی ایسے ہی آگے ہوں گے، سب کے سب دھس جائیں گے سوائے ایک رپورٹ دینے والے کی، یعنی ایک خبر دینے والے کی. اب دھنسنے کا یہاں پر لکھا ہے ذکر خانہ کعبہ کا حسد ہے، یہ دیکھ لیجئے آپ. اب لشکر، وہ کون سا لشکر ہوگا، کدھر سے آئے گا، کیا ہے، ساری ڈیٹیلز اس میں نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہم کو مل جاتا ہے انجن کا، وہ بھی ایک ٹکڑا ادھورا. اور پھر اس کو لے کر آگے حدیثوں میں جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے آگے ملتا ہے کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی، کڑی سے کڑی جڑ جاتی ہے سب. تو بیان میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ لشکر کون سا، عراق، کوفہ، شام، قسطنطنیہ، سمجھ رہے ہیں آپ، یہ کڑی ایک سے ایک جڑی ہوئی ہے. پھر اگر آپ اور آگے چلتے ہیں تو پھر دجال، پھر جب شام قائم ہو جائے گا دجال نکلے گا، سمجھ رہے ہیں آپ. پھر اس کے بعد عیسیٰ ابن مریم کا نزول، پھر ایک نیک صالح شخص ہونا، پھر اس وقت عیسیٰ ابن مریم کا آنا، پھر اس کے بعد یہاں تک دجال کہاں تک پھیل جائے گا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری باتیں جس کے اندر اس سارے خواب کے حصے الگ الگ بیان کیے گئے ہیں. اس کا انجن میں نے آپ کو بھی بیان کر دیا کہ جب خواب ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تعبیر کچھ اور ہوگی، اور وہ تعبیر نکلی ہندوستان میں مسیح مہدی علیہ السلام کا ظہور، اور ہندوستان میں مسیح دجال کا خروج. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ بیان کیا ہے جو کہ خواب نہیں ہے، وہ یہ ہے غزوہ ہند ہوگا. یعنی یہ بیان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب باتیں خواب کے ذریعے معلوم ہو گئی تھی. اس کی ڈیٹیلز آپ نے خواب بیان کر دیا، اور دنیا والے اس خواب کو حقیقت میں سمجھ گئے، حقیقت میں زمین کا دھس جانا سمجھ گئے، حقیقت میں سیریا، عراق، ایران، شام، اور حقیقت میں بولا، حقیقت میں جو ہے قسطنطنیہ، حقیقت میں یہ تلواری لڑائیاں، حقیقت میں خون غارت، خون ریزی، یہ سمجھ گئے. جبکہ یہ خواب کی تعبیر کچھ اور نکلی. الحمدللہ. اگر یہ خواب ہے تو پھر تعبیر دوسری نکلنا بھی لازم ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث کی گواہی دیتے ہیں. اگر یہ ڈائریکٹ محمد رسول اللہ نے بیان کیا ہے تو وہ بھی ڈائریکٹ لفظ ہیں یا نہیں معلوم پڑ جاتا ہے. جیسے غزوہ ہند ہوگا بیان کریں، اب غزوہ میں اللہ کے رسول کا ہونا لازم ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخصیت ہے، اس کی حدیثیں موجود ہیں. جب دونوں ایک ہی ہے تو ایک ہی رسول ہو گئے. جب ایک ہی رسول ہو گئے تو غزوہ ہند ہوگا، یعنی ہندوستان کا غزوہ ہوگا، یعنی اس میں ایک رسول ہوں گے. تو ایک ہی رسول کون ہو گئے؟ عیسیٰ مسیح اور مہدی ایک ہی شخصیت ہو گئے. تو غزوے میں ایک رسول آ گئے، تو پھر ہندوستان کا غزوہ ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ مسیح دجال جو ہے کہیں اور سے نکلے گا، لیکن پھر انہوں نے بیان کر دیا نہیں وہ مشرق ہے، وہ مشرق ہے، وہ مشرق ہے. 3 بار انہوں نے بیان کیا. تو پتہ یہ چلا، آپ ورلڈ کا میپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، عربستان کے مشرق میں ہندوستان، عراق، ایران یہ جگہ ہے، لیکن شام یعنی سیریا، تو کانسٹینٹیپول یعنی قسطنطنیہ، استانبول یہ نہیں، ڈمیسکس بھی نہیں، یہ ناردرن اور ویسٹرن سائیڈ آتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو پھر یہ مشرق والا شام کون سا ہے؟
تو آپ کو جو خواب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے، وہ بھی ایک وحی ہے، کیونکہ نبی کے خواب بھی ایک وحی ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر یہ بیان اگر کیا ہوتا تو انہوں نے تمثیلی زبان استعمال نہیں کی ہوتی، کھلم کھلا بیان کر دیے ہوتے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیتے کہ مجھے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے۔ لیکن ہم کو مل گئی وہ ٹرین کی لمبی، ٹرین کا انجن مل گیا۔ وہ انجن یہ تھا کہ آپ کو پڑا تھا خواب، وہ خواب تھوڑا 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 کر کے بیان کیا گیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر ایک حدیث میں ملتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ خانہ کعبہ میں ہے، وہ اس کا طواف کر رہے ہیں، تو اس وقت مسیح دجال نظر آیا اور مسیحا بھی نظر آیا، تو یہ بھی خواب اس کی ساری دجال کی۔ تو مسیح دجال کے بارے میں جتنی ڈیٹیلز آئی ہیں اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے بارے میں جتنی ڈیٹیلز آئی ہیں، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے وحی کی گئی ہیں، اور وہ خواب آپ نے ویسے ہی بیان کیا ہے، اور دنیا اس خواب کو بالکل ویسے ہی ہوگا سمجھ گئی۔ یہ ان کی غلطی ہے، یہ میں نہیں، یہ قرآن پاک اور حدیث بیان کرتی ہے خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے، اور قرآن بیان کرتا ہے خواب کی تعبیر دوسری ہوتی ہے۔ الحمدللہ وہ ساری باتیں سچی ثابت ہوئی ہیں۔ وہ تعبیر ہندوستان میں نکلی، وہ تعبیر میں یہ نکلا تلواروں کی جنگ سے مراد لفاظی جنگیں، منہوں کی تلوار چلے گی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ مسیح دجال کے پیروکار ہوں گے تلواروں کے ساتھ اور اس کے زیور کے ساتھ۔ مطلب یہ کہ ایک تو لفاظی کرنے کے لیے اور اس کے ثبوت بھی ساتھ ہوں گے کتابوں کی شکل میں۔ سمجھ میں آئی بات؟ تعبیر یہ نکلی۔ خون غارت گری، خون ریزی ہو جائے گی، تو دوسری حدیث میں آتا ہے کہ خون ریزی نہیں ہوگی عیسیٰ ابن مریم کے زمانے میں، وہ جنگ رک جائے گی۔ تو وہ حدیث سچی کہ یہ حدیث سچی؟ دونوں سچے۔ ایک ہے خواب کی تعبیر کا ہونا، اور ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو مہدی علیہ السلام ہوں گے نازل ہوں گے، اور اس وقت ہتھیاری جنگیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پھر کون سی سچ؟ دونوں سچ۔ یہ لوگوں کی غلطی ہے۔ اب میں انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں، یوٹیوب پر دیکھتا ہوں کہ بیدا جگہ ایک میدان بتایا جا رہا ہے جو دھس جا رہا ہے، ایک لشکر نکل رہا ہے جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ارے بھائی سفیانی، یمنی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور سفیانی، یمنی، خراسانی، مصری، یہ سارے مل کے ایک ہی جگہ کا حسد کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، اور وہاں پر دھسا دیا جا رہا ہے۔ اب آپ غور کیجئے، دھسا دیا جانا مین سین ہے، ایک لشکر کا دھسا دیا جانا جو شام، عراق اور بنی کلب، یہ ساری باتیں ہیں جو ایک وقت میں ہو رہی ہیں۔ تو اسی مین پروجیکٹ کو لے کر آپ مین سین کو لے کر دیکھیں تو بہار الانوار کے 1300 صفحے کے ساری کتابوں میں سفیانی کا، یمنی کا، لڑنے کا ذکر، کوفہ کا ذکر جو سب موجود ہے، عراق کا ذکر، شام کا ذکر۔ حدیث میں آتا ہے کہ شام اور عراق کے درمیان اصفہان جگہ سے مسیح دجال نکلے گا۔ تو وہ جگہ نکلی پاکستان، ہندوستان، کیونکہ عراق اور شام ایک دوسرے کے بارڈر ہیں، اور بیچ کی راہ سے پتہ یہ چلا ہندوستان اور پاکستان، ہندوستان شام، پاکستان عراق، یعنی عراق تمثیلی زبان میں کہا گیا ہے، اور اس کے بیچ کی راہ قادیان، پنجاب سے نکلا مسیح دجال۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اب قسطنطنیہ، تو قسطنطنیہ تین طرف پانی ایک طرف زمین، بالکل ویسے ہی ہندوستان بھی ہے، تین طرف پانی ایک طرف زمین۔ تو جو خواب میں بتایا جاتا ہے، ایک مثال دی جاتی ہے ایک جگہ کی، اس کی تعبیر یہ نکلی، میچ کر کے دیکھ لینا۔ اور پھر محمد مسلم خواب میں دیکھتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف کیا جا رہا ہے۔ خانہ کعبہ یعنی بیت المقدس، یعنی قبلہ اول جیسا بیت المقدس تھا، آج مسلمانوں کا بیت المقدس کون سا ہے؟ حرم شریف ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ کا گھر سے مراد وہیں پر سفید مینارہ ہوتا ہے۔ تو اور ایک حدیث ہے سفید مینارہ کے پاس مسیح دجال جہاں موجود ہوگا وہاں عیسیٰ ابن مریم آئیں گے ہنستے ہوئے۔ غور کیجئے ذرا، تو پتہ یہ چلا یہ اللہ کا گھر ہوگا ایک، یعنی مسجد اقصیٰ،
یعنی قادیان پنجاب کا ذکر ہے یہاں پر. قادیان کے لفظ نہیں آئے لیکن ایک حدیث میں قداء کے لفظ آتے ہیں. اسلام پور قاضی، قاضی سے قدا، قدا سے قادیان ہو گیا. لیکن پتہ یہ چلا قادیان میں کیا امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے؟ نہیں، وہاں پر تو آئیں گے مہمان بن کر عیسیٰ ابن مریم یعنی مہدی علیہ السلام، جو میں 1991 میں گیا، اور وہاں پر مسیح دجال ظاہر ہوگا. فرعون جیسی ڈائناسٹی، جو پہلا فرعون، دوسرا فرعون، تیسرا فرعون، چوتھا فرعون، تو چوتھا فرعون یعنی چوتھا مسیح دجال جب وہاں موجود ہوگا. تو میرے بھائیوں، میرا یہ اعلان ہے اللہ کی قسم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سب سچی ہوئی ہیں، اور مسلمان دنیا میں بہت ریسرچ کر کے بھی اس بات کو نہیں سمجھ سکے تھے، کیونکہ ٹکڑے ٹکڑوں میں بیان کیا گیا ہے، اور لوگوں نے یہ سمجھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. بے شک انہوں نے ہی بیان کیا ہے بھائی، لیکن وہ مین خواب تھا کیا؟ خواب سے شروع ہوئی بات. تو پتہ یہ چلا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسیح دجال اور عیسیٰ ابن مریم اور مہدی علیہ السلام کے بارے میں، یعنی دونوں ایک ہی شخصیت ہے، عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام کے بارے میں ڈیٹیل خواب بتایا گیا. اس کے کچھ ٹکڑے الگ الگ کتابوں میں درج ہیں. الحمدللہ وہ سارے ان کو جوڑ کے دیکھ لیجئے، کڑی سے کڑی ملے گی، ایک زنجیر بنے گی، اور وہ زنجیر آپ کو نظر آئے گی تو پتہ چلے گا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک ہندوستان کی طرف اشارہ کیا. ہندوستان میں ہی مسیح دجال آیا، ہندوستان میں ہی میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام آیا گیا. تو جو حدیث میں جو لفظ آئے ہیں، شام کے، سیریا کے، دمشق کے مشرقی علاقے کا بھی ذکر آیا ہے. غور کیجیے، مشرقی علاقہ ہندوستانی پڑتا ہے. سفید مینارہ کوئی بھی ہو سکتا تھا، قادیان پنجاب میں نکلا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہاں مہدی علیہ السلام موجود ہے، وہ تو مسیح دجال نے بنایا سفید مینارہ، منارۃ المسیح، مسجد اقصیٰ. اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل کر دیا، اور تبدیل ہونے کے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کا پہلے سیر کر چکے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مسلمانوں میں مسیح دجال نکلے گا، امت میں نکلے گا، امت میں ہی نکلا مسلمانوں میں. تبھی تو نبوت کا اس نے دعویٰ کیا، رسول ہونے کا دعویٰ کیا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، رب ہونے کا دعویٰ کیا، یعنی بادشاہ ہونے کا دعویٰ کیا. تو یہ سارے حدیث کے کڑیوں کو ملا کر اگر آپ دیکھیں گے تو ہی مسیح دجال کو پہچان پائیں گے. ورنہ اگر آپ کو تھوڑا سا حصہ مل جائے گا، یا دو چار آپ پیش پڑھ لیں گے، یا آپ کو تھوڑا سا ترمذی شریف کا پڑھ لیے، یا ابن ماجہ کا پڑھ لیے، یا آپ کو اگر آپ صحیح مسلم کا پڑھ لیے یا صحیح بخاری کا تھوڑا حصہ پڑھے، تو آپ کو مسیح دجال کبھی بھی نہیں ملنے والا. یہ ایک پورا جہاز کی طرح ہے بھائی پروجیکٹ. اگر کہیں بھی ایک حصہ بھی باقی رہ جائے گا تو اس میں پانی بھر جائے گا، جہاز ڈوب جائے گا. یعنی آپ مسیح دجال کو پوری طریقے سے، اور عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام یعنی کو پورے حدیثوں کو لے کر ایک ہی جگہ جمع کر کے ایک کے بعد اگر آپ تحقیق کریں گے انشاءاللہ تو ہی جواب ملے گا، پہچان پائیں گے، نہیں تو ہرگز نہیں پہچان پائیں گے. میری بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کے ذریعے اس میں کوفہ، شام، قسطنطنیہ، تلواری جنگوں سے مراد، تلواری جنگوں قتل غارت گری سے مراد تبلیغ ہے، منہوں سے تبلیغ ہے، کتابوں کے ذریعے، ہتھیار کتابوں کے ذریعے. پھر یہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خزانہ لے کر مہدی علیہ السلام جو ہے الگ ہو جائیں گے، یعنی ٹربن، یعنی ہاتھ میں عصا، یعنی وہ یہ سب میرے ہتھیار کیا ہیں؟ لیپ ٹاپ، میری گاڑی، میرا ہینڈی کیم، میرا لیپ ٹاپ، میری گاڑی، انٹرنیٹ کے سامان، کچھ کپڑے، کچھ اچھے معاملے لے کر، قرآن حدیثیں لے کر، یہی تو میرا زیور ہے، یہی تو میرا کام ہے، یہی لے کر ہوا ہے. میرے گھر ڈھائے جانے کا ذکر بھی آیا ہے اس میں، اور پھر بدلے کا ذکر بھی آیا ہے کہ جو لوگ گھر ڈھائیں گے وہ چور ڈاکو لوگ رہیں گے، بد کردار رہیں گے، اور دشمن اسلام رہیں گے، پھر ان سے بدلہ بھی لیا جائے گا. وہ بدلہ کیسے ہوگا وہ بھی اللہ ہی ظاہر کرے گا انشاءاللہ. یہاں تک کہ ڈیٹیل پروفیسیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہار الانوار میں کلیکشن میں آ گئی ہے. پرندے کا گواہی دینا تک کے آیا ہے وہاں پر مہدی علیہ السلام کے حق میں. اب آپ بتائیے، اگر کوئی انسان اب ڈائریکٹ یہ سمجھ گیا کہ نہیں قتل خون غارت گری ہوگی، بھائی کہاں کا ہے؟ زمانہ ہی نہیں ہے خون غارت گری کا، قتل کا. یہ زمانے میں ہر کسی کو پیس چاہیے،
اور तौरेत में इंजिल में लिखा हुआ है प्रिंस ऑफ पीस है मेहदी अलैहिस्सलाम, मसीहा प्रिंस ऑफ पीस है, लड़ाइयाँ बंद करने के लिए आएगा और फिर सारी दुनिया पे फ़तेह हासिल कर लेगा। मतलब ऐसी कैसी फ़तेह? वो ऐसी फ़तेह है कि सब झूठ फरेब दजल मिट जाएगा। और किससे मिटेगा? हक़ से, हक़ ताला से, अल्लाह के हक़ से। और अल्लाह का हक़ क्या है? कुरान हदीस, उसका सच्चा होना, जो मैं तलवारें चला रहा हूँ अपने मुँह से, और यही है। तो गौर फरमाइए, इराक़ से मुराद पाकिस्तान है हदीस में जो आया, और बोला से मुराद पाकिस्तान का एक हिस्सा बोला, और खुस्तुन दुनिया से मुराद हिंदुस्तान बरसग़ीर, हिंदुस्तान बरसग़ीर यानी पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान का हिस्सा भी उसमें शामिल है, और बांग्लादेश भी शामिल है, श्रीलंका भी शामिल है, और ये पूरी एक कंप्लीट कड़ी है चाइना के बॉर्डर्स तक, कुछ चाइना का हिस्सा भी, नेपाल भी, इसमें सब शामिल है। खुस्तुन दुनिया से मुराद ये, शाम से मुराद इंडिया का पार्टीशन वाला इंडिया, और फिर उसके बाद कूफा, फ़लस्तीन, बाबलुद, दमिश्क, और आपके दूसरे जो निशानात आए हैं उस सब हिंदुस्तान की तरफ इशारा करते हैं, हिंदुस्तान के अलग इलाके। बाबलुद निकला अफजलगंज के ऊपर मस्जिद जमात अहमदिया की हैदराबाद में, तेलंगाना में, जो इस वक्त मौजूद है, जो पहले आज झगड़ा हुआ था 2001 में। झगड़े का दर का जिक्र हिंदुज़म के पास भी है, नरसिम्हा के पेशगोई में, दरब के ऊपर लाके, ना पहाड़ ज़मीन के ऊपर ना आसमान के ऊपर, बीच में दरवाजे के लाके जो है क़त्ल किया जाएगा, मसीह दज्जाल का सीना चीर दिया जाएगा, सीने के अंदर मारेगा नरसिम्हा यानी लॉयन मैन यानी बब्बर शेर मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम। अल्लाहु अकबर। मेरी बात समझ में आई? मैं आया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक हदीस शरीफ की तस्दीक़ करने के लिए। सच्चे हैं वो कैसे सच्चे हैं? जो उसमें वाक़यात लिखे हैं वो साबित हो चुके हैं हमारी ज़िंदगी में, और मसीह दज्जाल खुरूज कर गया है, और अल्लाह पाक की कसम है मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी जमात अहमदिया ही है। इसका एक बानी होगा जो मसीहत का दावा करेगा, मर जाएगा, उसका दूसरा बेटा आएगा, दो उसके फिर बेटे आएंगे, फिर जब दूसरा बेटा चल रहा होगा उसका, तब ईसा इब्न मरियम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम पहुँचेंगे हंसते हुए, फिर उसके बाद सफ़ेद मीनार के पास, फिर दज्जाल को ढूंढेंगे, मारेंगे। अब हदीस में आता है कि एक नौजवान कहेगा कि तू मसीह दज्जाल है। किसको कहेगा? मसीह दज्जाल को। जबकि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल को नहीं पहचाना, तो ये नौजवान बंदा आम पहचान लेगा? अरे ये नौजवान बंदा कोई और नहीं है जिसकी गर्दन तांबे की हो जाएगी। सही बुखारी सही मुस्लिम में आता है, वो शख्स कोई और नहीं है, वो नौजवान ईसा इब्न मरियम यानी मेहदी अलैहिस्सलाम है, यानी मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जब जिसको मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पहचान सके मसीह दज्जाल को, वो आम उम्मती कैसे पहचान लेगा भाई? तो पता ये चला ये डिटेल प्रोफेसी में कि मार कर ज़िंदा करना मतलब रूहानी मुर्दा कर देना, फिर रूहानी ज़िंदा करना। शहीद हो जाना मतलब ख़त्म हो जाना, मतलब अल्लाह के रास्ते में मर गए ऐसा होना, लेकिन पलट के फिर ज़िंदा होकर ज़िंदा रहना, बाकी रहना। तो ये ख्वाब की पूरी ताबीरें कंप्लीट हुई हैं। अब ऐ मुसलमान भाइयों, खुशियाँ मनाओ कि अल्लाह और नबी मोहम्मद वसल्लम सच्चे हैं और सारे अंबिया अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। तो ख्वाब की ताबीरों का जिक्र आया है और वो आज पूरी हो रही है। मेरी बात समझ में आई मेरे भाई और बहनों? तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये ख्वाब थे, इसकी दलील मिल गई, और दलील अब आप तहक़ीक़ करते जाओ यही मिलेगा। सुफियानी वो अवैसी ख़ानदान निकला यहाँ का, ख़ुद अवैसियों को नहीं मालूम ये। और यमनी अब्दुल रहीम शरीफ यमनी निकले, जो यहाँ पर रूबी डीजी चलाते थे, अब वो दक्कन चैनल चला रहे हैं, और वो दक्कन के लफ्ज़ का जो इंस्पिरेशन मिला है वो भी मेरी दुआ से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का फ़ज़ल है कि उन्होंने वादा किया था कि वो अल्लाह के रास्ते में हमारी मदद करेंगे, और मुझे उनका सच्चे होने का भी जिक्र निकला है शियाओं की किताब में कि यमनी के बैनर तले जाना सब, यानी यमनी एक सच्चा बंदा है अल्लाह का।